الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ مصطفیٰ میں بآواز بلند پورا مجمع جھوم کے درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک سلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بس چھوڑ دیجیے، آپ رہنے دیجیے، چھوڑ دیجیے۔ ایک بار اور جی لگائیے اور نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں بآواز بلند پورا مجمع جھوم کے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بیس تھوڑا سا کم کیجیے، آپ بیس کو تھوڑا سا، بیس سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک بار اور درود شریف پڑھیے تو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک سلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب چھوڑ دیجیے، اسلم بھائی رہنے دیجیے، بس کسی طرح سے کام چلا لینا ہے، بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی، رہنے دو، آپ بیٹھ جاؤ۔ سر شام سے لے کر رب تک جماعت اہل سنت کے مقتدر علماء کرام و شعراء اسلام کو آپ نے سماعت کیا۔ تھوڑی اور کم کر رہا آواز، جس طرح پہلے تھا نا۔ ساؤنڈ بہت اچھا ہے آپ کا، بس ٹھیک ہے، رہنے دیں آپ۔ خصوصیت کے ساتھ شاعر بارگاہ رسالت ماب محترم اسلم رضا فیضی مدھوبنی، جن کے پاکیزہ کلام سے آپ مستفیض ہوئے، شاعر مسلک اعلی حضرت ریاض خان صاحب قادری، ان کو بھی آپ نے بہت اچھا سنا۔ اور میری جماعت کا وہ مشہور شاعر جن کا کہنے اور پڑھنے کا اس وقت پورے بھارت میں ایک منفرد فکر سمجھی جائے، جناب سہراب رضا قادری، ان کو بھی آپ نے بہت اچھا سن لیا۔ ناظم اجلاس نقیب اعظم ہندوستان حضرت مولانا محفوظ صاحب نوری، جو بیچ میں آپ کو بیدار کرنے کی کوشش کرتے رہے، اس وقت منبر شریف پر ہم سب کے چہیتے امام ساحر البیان
قاری خوشلحان حضرت علامہ مولانا اسلم پرویز صاحب قبلہ جو اس وقت ہم جوانوں کی سرپرستی فرما رہے ہیں، اللہ تبارک تعالی ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ اس وقت منبر شریف پر جماعت اہل سنت کے مقتدر علماء منبر شریف پہ جلوہ فروز ہیں۔ میں سب کے نام سے واقف تو نہیں، لیکن میرا جاننا نہیں جاننا یہ ضروری نہیں ہے۔ مدینے والے مصطفیٰ اپنا غلام بنا لے، یہی ہمارے مقدر کی معراج ہے۔ میں سب سے پہلے مبارکباد دوں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انعقاد کرنے والے وہ تمام منبران و عہدیداران کو جنہوں نے آج اپنے عشق کا ثبوت مدینے والے مصطفیٰ سے رشتہ جوڑ کے دیا ہے۔ اللہ تبارک تعالی اپنے حبیب کے صدقے اسے قبول فرمائے۔ ذرا زور سے بول دو آپ آمین۔ تو کیا ارادہ ہے؟ تھوڑی دیر آپ لوگ تقریر سنیں گے؟ سنیں گے تھوڑی دیر؟ ویسے رات کے 1:30 بج چکے ہیں اور اب یہ وقت تقریر سننے کا نہیں ہے، تقریر کھانے کا وقت ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگ بہار میں ہو، بنگال میں نہیں ہو، ورنہ محفوظ بھائی بنگال والے پیتے کم ہیں، کھاتے زیادہ ہے۔ جول وہ بھی کھائے گا، چائے وہ بھی کھائے گا، اور حق تو تب ہوتی ہے جب لوگ کہتے ہیں کہ ہم بیڑی بھی کھائے گا۔ تو بھیا رات کے اس وقت میں آپ تقریر سنو گے یا کھاؤ گے؟ یہ تو بھائی محفوظ صاحب کی محبت ہے کہ رات کے 1:30 بجے مجھ کو یہ کرسی مل گئی ہے، ورنہ بڑے بڑے جلسے اور بڑی بڑی کانفرنسوں میں لوگ مجھ کو 2-2:30 بجے کے بعد تعزیہ بنا کر لاتے ہیں۔ حضرت ابھی ہوا تھا میرے ساتھ ایک حادثہ ناگپور میں، ٹھیک 2:30 بجے لوگ مجھ کو اسٹیج پہ لائے، کیا دیکھتا ہوں سامنے ایک چچا کرسی پہ بیٹھے پورا منہ پھاڑ کے سو رہے۔ میں نے پہلے اسے جگایا اور جگا کے کہا چچا مجھ کو آپ کے سونے سے تکلیف نہیں ہے، یا آپ کے سونے کی اسٹائل سے مجھ کو تکلیف ہے، یہ آپ منہ پھاڑ کے کیوں سو رہے ہو؟ انہوں نے کہا مولانا رات کے 9 بجے جلسہ شروع ہوا ہے اور اس وقت رات کے 2:30 بج چکے، یہ درجنوں شعرا آتے رہے، کلام سناتے رہے، خطیب آتے رہے، تقریر سناتے رہے، بیچ بیچ میں نقیب آتے رہے، وہ موقع کا فائدہ اٹھاتے رہے، گویا رات کے 9 بجے سے لے کر 2:30 بجے رات تک اپنے ان دونوں کانوں سے سنتے رہا۔ پوری رات سنتے سنتے یہ دونوں کان بھر چکے ہیں، اس لیے اب میں ڈائریکٹ لے رہا ہوں۔ تو بھیا رات کی اس وقت مرضی آپ کی، آپ چاہے ڈائریکٹ لو چاہے انڈائریکٹ لو، لینا تو آپ ہی کو ہے۔ اور میں تو اتنا جانتا ہوں ڈائریکٹ تو وہ لوگ لیتے ہیں جو ڈائریکٹ والے ہوتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ ڈائریکٹ والے نہیں، ہم لوگ تو انڈائریکٹ والے ہیں۔ ذرا زور سے بول دو، ایسے نہیں سنو گے تو ایک آواز میں بول دو،
اور ایک بات میں پہلے کلیئر کر دوں، ویسے میں کسی کو ذلیل کرنے کا قائل نہیں ہوں، اور اس کو کیا ذلیل کرو گے جو خود ہی ذلیل ہو۔ ہم یہ تو اسی روز ہو گئے تھے جب اللہ کے محبوب نے ایک کا نام پکڑ کے مسجد نبوی سے نکالنا شروع کیا تھا، فلاں ابن فلاں نکل چل جلدی کر، نکل چل جلدی کر، نکل چل جلدی کر۔ تو ایک نے کہا میں ذرا یہیں چھپا کے بیٹھ جاؤں، یہ دیکھ تھوڑی ہی پائیں گے، اما وہ تیرا کوئی اور ہوگا جو نہیں دیکھتا ہوگا، میرا دیکھنے والا تو ایسا ہے کہ کس امت کا لب ہلا کس کا نہیں ہلا یہ بھی دیکھ لیا کرتا ہے۔ میرا رسول محتاج نہیں ہے، ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں، مدینے سے سرکار ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اسی لیے تو سیدنا سرکار غوث اعظم فرماتی کہ میں پوری دنیا کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے لوگ اپنی ہتھیلی پہ رائی کے دانے کو دیکھتے ہیں۔ اب اندازہ کرو جب بغداد کے غوث کا یہ عالم ہے تو مدینے والے محمد رسول اللہ کا عالم کیا ہو سکتا ہے۔ اس لیے رات کے اس وقت میں اسی دور و نزدیک کے دیکھنے والے اور سننے والے پیغمبر کو گواہ بنا لو جن کے لیے خود بریلی کے تاجدار نے کہا ہو کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام، اور جب لاکھوں سلام سے رضا کا دل نہ بھرا تب یوں بول پڑے کعبے کے بدرود تو جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الدعا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، اور یا رسول اللہ اور کوئی قید کیا تجھ سے نیگا وہ بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اسی نبی کو گواہ بنا لو، اور ایک بار پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھا لو اور کہہ لو لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو اگر تھوڑی دیر آپ لوگ تقریر سنیں گے تو جو پیچھے میرے بھائی لوگ بیٹھے ہیں وہ آگے آ جائیں گے، جو سامنے کی کرسیاں خالی ہیں پہلے آپ ان کرسیوں کو پور کر لو۔ اتنے اچھے لوگ ہیں اسلم بھائی کہ 1:30-2 بجے کے بعد صرف خالی کرسیاں ملتی ہیں یہاں پر، لیکن الحمدللہ 1:30-2 بجے کے بعد بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں۔ تو ذرا سا اور قریب آ جائیے آپ لوگ۔ بیٹا آپ لوگ اپنی اپنی کرسی لے کے آ گئے ہو، اتنے خوبصورت چہرے ہیں، سبحان اللہ۔ آپ لوگ بھی کرسی لے کر کے آ جائیں، بالکل آگے آ جاؤ آپ لوگ۔ ہاں سارے لوگ آگے آ جائیں، سبحان اللہ۔ یہ دعوت اسلامی کے مدرسے کے بچے ہیں نا، سبحان اللہ۔ آرام سے آرام سے۔ ہاں قریب آ کے بیٹھ جائیے۔ آپ مصطفیٰ کی مجلس سجاؤ گے نا، اللہ آپ کی زندگی کو سجا دے گا۔ قریب آ کے بیٹھ جاؤ آپ لوگ، جلدی سے سمٹ جاؤ جلدی سے۔ تو اگر آپ سنیں گے تو ایک بار محبت سے بول لو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ایسے نہیں، زور سے زور سے، عشق میں عشق میں، محبت سے محبت سے، طاقت کے لیے، ہمت کے لیے،
حوصلے کے لیے، عزم کے لیے، جیت کے لیے پورا مجمع بول دو یا رسول اللہ۔ اے سبحان اللہ۔ اب لگ رہا یہاں سے جلسہ شروع ہو رہا ہے۔ آپ کا ساؤنڈ بہت اچھا ہے اسلم بھائی۔ آپ لوگ کیوں کھڑے ہیں؟ ہاں بیٹھ جائیے۔ بہت دیر سے میں یہاں بیٹھا ہوں اور حضرت امام صاحب قبلہ بیٹھے بیٹھے ایک بات یاد آ گئی، اگر آپ اجازت دے دیں تو میں بتا دوں۔ ان لوگوں کا جو تیور تھا، ایک آدمی کے یہاں 2 چور گھسا۔ کتنا؟ ایک چور کا نام تھا عبد الرحیم، دوسرا چور کا نام تھا عبد الکریم۔ اگر یہاں کسی کا نام ہو تو معاف کر دیجئے گا۔ ارے وہ دونوں چور اتنے چالاک تھے حضرت کہ رات ہونے سے پہلے شامی میں گھر گھس گئے۔ جن کا نام عبد الرحیم تھا اوپر چھجا میں چھپ گئے، اور جس کا نام عبد الکریم تھا وہ پلنگ کے نیچے چھپ گئے۔ بیٹا تم لوگ بہت ہنس رہے ہو، آرام سے سنو۔ مکان مالک جب شام کو کام کر کے گھر لوٹا، رات میں کھانا کھانے کے بعد جب بستر پہ سویا تو بیوی بول پڑی، میرے سرتاج آج تو کھانے پینے کا کام چل گیا، لیکن کل کے لیے گھر میں اناج کے ایک بھی دانے نہیں ہے۔ شوہر بڑا صابر تھا، بول پڑا گھبراتی کیوں ہو، وہ رحیم ہے نا، انتظام کرے گا۔ پھر تھوڑی دیر بعد بولتی دال بھی نہیں۔ شوہر بولا گھبرا مت، وہ رحیم ہے انتظام کرے گا۔ پھر کچھ دیر بعد بولتی صبح اٹھنے کے بعد فوراً آپ کو چائے چاہیے، آج تو گھر میں چائے کی پتی بھی نہیں ہے۔ شوہر بولا ارے گھبراتی کیوں ہو، وہ رحیم ہے نا انتظام کرے گا۔ اتنا سننا تھا، عبد الرحیم جو چھجا میں چھپا تھا دھڑام سے نیچے کود گیا اور غصہ کے بولا جب سب انتظام عبد الرحیم ہی کرے گا تو پلنگ کے نیچے جو عبد الکریم چھپا ہے وہ کا خاک کرے گا۔ اسی وقت سے میں دیکھ رہا ہوں کہ نعرہ بھی ادھر ہی سے لگے، انعام ادھر ہی سے آئے، تو بھیا لوگ آپ لوگ کیا کیجئے گا؟ تو اگر سب لوگ کچھ کرنے آئے ہیں تو میں چاہتا ہوں بیچ سے کوئی ایک نوجوان ٹھوک کے نعرہ لگا دے۔ سبحان اللہ۔ ہائے ہائے، خدا کی قسم آپ اس جگہ پہ بیٹھے ہو جس جگہ کو میرے مصطفیٰ نے جنت کی کیاری فرمایا ہے، اور یاد رکھنا اگر چند لمحے تیرا بیٹھنا قبول ہو گیا نا تو ہو سکتا ہے یہی رات ہمارے لیے نجات والی رات بن جائے، ہو سکتا ہے یہی رات ہمارے لیے بخشش والی رات بن جائے، اس لیے کہ ہمارے پاس ایسے اعمال نہیں ہیں کہ ہم اپنے اعمال کے بنیاد پر بخشے جائیں، ہماری عبادت بھی اس لائق نہیں کہ اللہ ہماری عبادت کے بنیاد پر ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے اخلاق و کردار بھی اس لائق نہیں ہے کہ ہم اپنے اخلاق و کردار کے بنیاد پر بخشے جائیں، ہمیں اپنی عبادت پر ناز نہیں، ہمیں تو رب کی رحمت اور مصطفیٰ کی شفاعت پہ ناز ہے، نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقا پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔
رسالت مسلک اعلی حضرت مجیع النور کانفرنس حضرت علامہ شہادت حسین صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت۔ آج آپ آمد رسول کے جلسے میں بیٹھے ہو، اگر مدینے والے نے تیرا بیٹھنا قبول کر لیا، آج کھلے آسمان کے نیچے آپ بیٹھے ہو، اگر نبی کونین نے یہ تیرا بیٹھنا قبول کر لیا، تو کل محشر کی بھیڑ میں جب لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ جب باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، رشتہ دار سے بھاگیں گے، پڑوسی سے بھاگے گا۔ جب کوئی تیرا پوچھنے والا نہ ہوگا، جب کوئی تیری مدد کرنے والا نہ ہوگا، جب کوئی تیری حمایت کرنے والا نہ ہوگا، تب وہی مدینے والے مصطفیٰ تیرے سر پہ اپنی چادر تطہیر ڈال دیں گے، اور جس کے سر پہ نبی اپنی چادر ڈال دے، اپنے وقت کا گنہگار کیوں نہ ہو، بدکار کیوں نہ ہو، اسیار کیوں نہ ہو، جس کے سر پہ نبی اپنی چادر ڈال دے، اس سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ تبھی تو استاد زمن بول پڑے کہ ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، یا رسول اللہ وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ اس لیے اگر مدینے والے نے چند لمحے تیرا بیٹھنا قبول کر لیا، خدا کی قسم تیری زندگی بھی سنور سکتی ہے، تیری آخرت بھی سنور سکتی ہے۔ آج ہم بڑے فخر اور سینہ ٹھوک کے کہتے کہ نبی کے نام پہ اپنی جان دے دیں گے۔ جو قوم نبی کے نام ایک رات نہیں دے سکتی، وہ قوم نعرہ لگاتی کہ ناموس رسالت پہ ہم جان دے دیں گے۔ خدا کی قسم وہ میرا کریم آقا ہے جس نبی نے ہر وقت اپنے گنہگار امت کو یاد رکھا، ظلم پر ظلم سہتے رہے مصطفیٰ، امت کے لیے ہدایت کی دعائیں دیتی رہے مصطفیٰ، پتھروں کی چوٹ کھاتے رہے مصطفیٰ، گنہگاروں کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے رہے مصطفیٰ۔ جب طائف کے میدان میں ظالموں نے میرے پیغمبر پہ پتھر برسانا شروع کیا تھا، ایک پتھر ایک قدم میں پاک پہ پڑتا، ابھی اس کا بھی درد نہیں جاتا تھا کہ دوسرے قدم میں پاک پہ دوسرا پتھر پڑ جاتا۔ نالین پاک کے پیغمبر لہو سے بھرا ہوا ہے، جس میں پاک کے پیغمبر سے خون کے پیچھے رس رہے، لیکن وہ آخر مصطفیٰ پتھروں کی چوٹ کھاتے رہے، امت کے لیے ہدایت کی دعا کرتے رہے۔ مصطفیٰ راتوں رات روتے رہے، اپنے خطا کار امتی کی بخشش کے لیے دعائیں دیتے رہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے اللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ کہاں کہاں میرے نبی نے اپنے گنہگار امت کو یاد نہیں کیا، کہاں کہاں یاد نہیں کیا، مہد سے لے کے لحد تک۔ سن میرے پیغمبر نے کہاں کہاں اپنے گنہگار امت کو یاد کیا، سن، جھوم کے بول دو یا رسول اللہ، اور زور سے بول دو یا رسول اللہ۔ جب کونین کے تاجدار اس ظاہری دنیا سے ظاہری پردہ فرما گئے، حضرت توجہ کرو، تو حضرت قسم بن عباس اور حضرت فضل بن عباس، بھیا پلیز
چائے پلا کر کے میری تقریر چائے میں مت ڈوبو دو. اما آدمی بھی کمال کرتا ہے، چائے پی کے کھلال کرتا ہے. جس کو آتا نہیں بسم اللہ وہی مرغا حلال کرتا ہے. بھیا میرے چائے والے کو دیکھتا ہوں تو بڑا ڈر لگتا ہے، اس لیے خدا کے واسطے آپ بھی دور رہو، چائے کو بھی دور رکھو، ورنہ ایک چائے والا تو دوسرا چائے والا جلسہ تباہ کرنے کے لیے کافی ہو سکتا ہے. اور میں کمال ہے یہ بھی کہ آج کل بڑی شوق سے لوگ جلسے میں چائے بھی پی لاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ بھیا جب اسٹیشن پہ چائے بیچنے والا ملک کا پردھان منتری بن سکتا ہے تو جلسوں میں چائے پلانے والا گاؤں کا مکھیا کیوں نہیں بن سکتا ہے. میں دعا کروں گا ضرور بنو گے، لیکن تھوڑی دیر رک دو. اچھا نہیں، پہلے آپ سے پوچھ لوں، آپ چائے پیو گے کہ تقریر سنو گے؟ تو تقریر کے بعد اگر چائے پیئیں گے تو کیسا رہے گا؟ تو زیادہ نہیں، 10 سے 15 منٹ سن لو، پھر چائے آپ کی رہے گی وہیں پر. اصل میں یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا پیر کا فیضان بول رہا ہے، ورنہ میری طبیعت اس لائق نہیں تھی کہ میں تقریر کر پاتا. پھر بھی اگر آپ کی دعائیں ہو گئی تو تھوڑی دیر میری گفتگو ہو جائے گی. ذرا جھوم کے بول دو یا رسول اللہ، اور محبت سے بول دو یا رسول اللہ. میں ایک ریزن بتا دوں کہ میں دوران تقریر چائے کیوں نہیں پینے دیتا. آپ ہاتھ میں چائے رکھو گے، منہ کے قریب کپ لے کے جاؤ گے، اگر میں نے کہہ دیا کہ دونوں ہاتھ اٹھا کے بول دو یا رسول اللہ تو کپڑا بھی خراب، آپ بھی خراب. اس لیے تھوڑی دیر دور رکھ دو اسے. کیا ارادہ ہے؟ نہیں ایسا مت سمجھنا کہ پتہ نہیں کہاں سے مولانا بلا لیے چائے تک پینے نہیں دیا. آپ کی مرضی، اگر آپ پینا چاہو تو پی سکتے ہو. کیا ارادہ ہے؟ تقریر سنیں گے کہ چائے پیئیں گے؟ جھوم کے بول دو یا رسول اللہ. اما میں عشق نبی کا جام پلا رہا ہوں، چائے کی کیا حیثیت ہے صاحب؟ یہ تو روزانہ مل جائے گی، میں نہیں ملوں گا. تو اگر سنیں گے تو ایک آواز میں بول دے یا رسول اللہ. تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ حضرت قسم بن عباس اور حضرت فضل بن عباس، ان دونوں صحابی رسول نے جسد پاک پیغمبر کو قبر انور میں اتارا، اور اتارنے کے بعد جب یہ دونوں صحابی رسول باہر نکلے، حضرت ابو ذر غفاری نے جان بوجھ کر اپنی انگوٹھی نبی کے قبر میں ڈال دی، اور ڈالنے کے بعد حضرت مولا علی مشکل کشا سے فرماتی، اے داماد پیغمبر، اے مولا علی مشکل کشا، میری انگوٹھی نبی کے قبر میں گر گئی ہے، آپ اگر اجازت دے دو تو میں اپنی انگوٹھی اٹھا لوں. بول دو ارے زور سے. مولا علی نے اجازت دے دی. حضرت ابو ذر غفاری قبر انور میں اترے اور انگوٹھی اٹھانے کے بہانے مصطفیٰ کے قدم پاک کو چوم لیا. کب بولو گے؟ ذرا زور سے بول دو، اور زور سے. جیسے ہی قدم پاک کے پیغمبر کو چوما ہے، نظر پڑ گئی لب پاک کے پیغمبر پر. حضرت ابو ذر غفاری نے دیکھا نبی کے لب ہل رگے گے، مصطفیٰ کے لب حرکت کر رگے گے. حضرت ابو ذر غفاری نے اپنے کان کو نبی کے لب کے قریب کیا اور بہت دیر تک کچھ سنا، اور سننے کے بعد جیسے ہی قبر انور سے باہر نکلے، صحابہ کی جماعت نے چاروں طرف سے گھیر لیا، اور گھیرنے کے بعد بول پڑے، اے ابو ذر غفاری، قبر انور میں نبی کے آخری وقت تم تھے، نبی کا لب ہل رہا تھا،
تیرا کان نبی کے لب کے قریب تھا، بتا آخری وقت میرے پیغمبر کیا کہہ رہے تھے، بتا آخری وقت میرے مصطفیٰ کیا کہہ رہے تھے۔ اتنا سننا تھا۔ ابو ذر غفاری کی آنکھیں برسنے لگی اور بھیگی پلکوں کے ساتھ صحابہ کی جماعت کو دیکھا تھا اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا تھا، قسم ہے پیدا کرنے والے اس رب کعبہ کی جس کی قبض قدرت میں میری جان ہے، جب میں نے اپنے کان کو نبی کے لب کے قریب کیا تو نبی کے زبان سے فقط ایک صدا نکل رہی تھی، رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی۔ جو نبی مہد سے لے کے لحد تک تجھے یاد رکھے، بولو اپنے اس نبی کے جلسے میں ایک رات کی قربانی دے سکتے ہو کہ نہیں دے سکتے ہو؟ لیکن آج تو عاشقوں کی کمی نہیں ہے محفوظ بھائی، بہت عاشق ملتے ہیں، لیکن عشق کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اس دروازے سے اس دروازے کا عاشق، اس کھڑکی سے اس کھڑکی کا عاشق، اس گلی سے اس گلی کا عاشق، اس نکڑ سے اس نکڑ کا عاشق۔ ارے امام صاحب معیار عشق کا اتنا گھٹیا ہے کہ رنگ دیکھے تب عشق ہو، روپ دیکھے تب عشق ہو، پیشانی دیکھے تب عشق ہو، لب دیکھے تب عشق ہو، تجوری دیکھے تب عشق ہو، حویلی دیکھے تب عشق ہو۔ دنیا میں جب جب کسی نے کسی کو دیکھا ہے تب عشق کیا ہے، جب جب کسی نے کسی کو دیکھا ہے تب پیار کیا ہے۔ دنیا میں لیلا اور مجنو کے تاریخ کے اتحاد پڑھنے والوں، سیری اور فرحات کی عشق کا ہسٹری پڑھنے والوں، لیلا نے مجنو کو دیکھا تب عشق کیا، مجنو نے لیلا کو دیکھا تب عشق کیا، سیری نے فرحات کو دیکھا تب عشق کیا، فرحات نے سیری کو دیکھا تب عشق کیا۔ جب تک کسی نے کسی کو دیکھا ہے تب عشق کیا ہے، لیکن اگر عاشق دیکھنا ہو تو نبی یہ کونین کے چوکھٹ پر، محبوب ہے مدینے میں، عاشق ہے بریلی میں، بول زور سے، بول زور سے، عاشق ہے مدینے، محبوب ہے مدینے میں، عاشق ہے بریلی میں۔ نہ محبوب کے چہرے کو دیکھا، نہ محبوب کے طلبے کو دیکھا، نہ محبوب کے جلوے کو دیکھا، نہ محبوب کے جسم اطہر کو دیکھا۔ عشق کا عالم یہ کروں تیرے نام پہ جا پیدا، نہیں ایک جا دو جہاں پیدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، یا رسول اللہ کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ میرا نبی لاجواب، بول دو میرا نبی۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے سب سے اولا و اعلیٰ، ایک آواز میں پورا مجمع سب سے اولا و اعلیٰ، ہاتھ اٹھا لو اور ایک آواز میں بول دو سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا، سب سے اونچوں میں اونچا، سب سے اچھوں میں اچھا، دونوں عالم کا دولہا، اندھے شیشوں میں چمکا، اور آگے فرماتے کون دیتا ہے
دیتا ہے؟ اما گھر میں دینے کو بیٹا بھی ہے لیکن کون دیتا ہے؟ بھتیجا بھی ہے لیکن کون دیتا ہے؟ پوتا بھی ہے لیکن کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، ایک آواز میں دینے والا ہے سچا۔ اپنے زبان پہ اپنے نبی کا نام لے لے تاکہ تیری زبان باوضو ہو جائے، بول دو دینے والا ہے سچا۔ اور آگے فرماتے جن کی تلووں کے دھون ہے آب حیات، سیدہ حلیمہ میرے نبی کی اماں سیدہ حلیمہ کیا کہتی ہے کہ جب میں مصطفیٰ کو مکے سے اپنے گاؤں لائی تو میرے گاؤں میں جو بدحالی تھی نا، نبی کے قدم پڑتے ہی اس گاؤں میں خوشحالی آ گئی۔ زور سے بول، زور سے۔ وہی اماں حلیمہ کہتی ہیں کہ مصطفیٰ میرے گاؤں میں رہنے لگے، مزاج یہ بن گیا تھا میرے گاؤں والے کا، ماحول یہ بن گیا تھا کہ ہر مزدور مزدوری میں جانے سے پہلے، ہر کام والا کام پہ جانے سے پہلے ایک بار حلیمہ کے چھپر کا چکر ضرور لگاتا اور کسی نہ کسی طرح مصطفیٰ کے رخ زیبا کی زیارت کر لیتا۔ بول دو زور سے۔ اس کا بگڑا ہوا کام بن جاتا تھا۔ وہی اماں حلیمہ کہتی کہ اس محلے میں اگر کوئی بیمار پڑ جاتا تو کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر نہیں جاتے، کسی طبیب سے علاج نہیں کراتے، کسی حکیم سے دوا نہیں لیتے، بلکہ کٹورے میں پانی لے کر حلیمہ کے چھپر کے قریب پہنچ جاتے اور کسی نہ کسی طرح نبی کونین کے قدم پاک کو اس پانی میں لگا دیا جاتا۔ اس پانی میں اتنا پاور آ جاتا کہ اگر کوئی بیمار پی لے تو شفا پا جائے، مریض پی لے تو صحت مند ہو جائے، دکھیارا پی لے تو سکھ پا جائے، ابھاگن پی لے تو قسمت والا ہو جائے۔ اعلی حضرت فرماتے جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا، ہے وہ جانے مسیحا، میرا نبی لاجواب۔ پورا مجمع بول دو میرا نبی، میرا نبی، نبی کی زندگی، نبی کا بچپن، میرا نبی لاجواب، اور ایسا لاجواب، ایسا لاجواب، ایسا بے مثال، نہ میرے نبی کے چہرے کا جواب، نہ میرے نبی کے تلوے کا جواب، نہ میرے نبی کے جلوے کا جواب، رب نے اپنے محبوب کا لاجواب پیدا کیا، ایسا بے مثال پیدا کیا، ایسا پاورفل پیدا کیا۔ رب نے زمین کی تخلیق فرمائی، مالک مصطفیٰ کو بنا دیا، آسمان کی تخلیق فرمائی، مالک مصطفیٰ کو بنا دیا، چاند کی تخلیق فرمائی، مالک مصطفیٰ کو بنا دیا، سورج کی تخلیق فرمائی، مالک مصطفیٰ کو بنا دیا، ستاروں کی تخلیق فرمائی، مالک مصطفیٰ کو بنا دیا، کائنات کے ذرے ذرے کی تخلیق فرمائی، مالک مصطفیٰ کو بنا دیا، یہاں تک کہ رب نے جنت کی تخلیق فرمائی، مالک مصطفیٰ کو بنا دیا، جس کے طرف دیکھ کر سرکار تاج الشریعہ بول پڑے جہاں پانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد،
سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ واہ، جھوم کے بول دو یا رسول اللہ، میرا نبی لاجواب۔ اور حضرت یوسف فرماتے کہ میرا حسن وہ تھا جب مصر کی عورتوں نے دیکھ لی تو انگلیاں کاٹ لی، اور مصطفیٰ کا حسن وہ تھا جب عرب کے جوانوں نے دیکھ لیا تو اسلام کے لیے اپنی گردنیں کٹا دی۔ زور سے بول دو، اگر سنیں گے تو ایک آواز میں بول دو یا رسول اللہ۔ کوئی ہیں جو بیچ سے کھڑا ہو کے ایک نوجوان نعرہ لگا دے؟ ایک نعرہ ٹھوک کے لگا تاکہ اگر کوئی ابلیس کا بچہ ہو تو بھاگ جائے۔ یا اللہ، ماشاءاللہ۔ پتہ ہے آپ کو، پتہ ہے یہ بحیری سے آئے آپ کے جلسہ کو کور کرنے کے لیے۔ پوسٹر میں بھیجا تھا ان کو تو کہا واجد پور میں، ہم کہا ہاں، یہ بحیری سے آئے اور آپ کہاں کے نعرہ لگائے، مبارکباد دیجیے ان کو۔ دو کام ایک ساتھ کر رہے ہیں، یہ نعرہ بھی لگا رہے ہیں اور آپ کو دکھا بھی رہے ہیں، تو ان کا واقعی میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے آپ کو۔ جھوم کے بول دو یا رسول اللہ۔ ٹائیفائڈ کا مریض ہوں حضرت، انجیکشن لے کے تقریر کر رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں ایک ڈاکٹر ہی جانتا ہے کہ ٹائیفائڈ میں آدمی کتنا کمزور ہو جاتا ہے۔ اس کے باوجود بھی میں سمجھ رہا ہوں، میں نہیں بول رہا ہوں، سرکار دو عالم کا فیضان بول رہا ہے۔ تو تھوڑی دیر اگر سنیں گے تو ایک بار جھوم کے بول دو یا رسول اللہ۔ حضرت یوسف فرماتے میرا حسن وہ تھا جب مصر کی عورتوں نے دیکھ لی تو انگلیاں کاٹ لی، اور مصطفیٰ کا حسن وہ تھا جب عرب کے جوانوں نے دیکھ لیا تو اسلام کے لیے اپنی گردنیں کٹا دی۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر کی انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اب ذرا یہیں رک کر تاریخ کا وہ تیور، جب حضرت یوسف کو مصر کے بازار سے زلیخا خرید کر اپنے محل میں لائی، جمع ہو گئی مصر کی ساری عورتیں زلیخا کی حویلی میں، اور بول پڑی زلیخا بہت چرچے سنے ہیں تیرے یوسف کے حسن کی، بہت شورے سنے ہیں تیرے حسن یوسف کی، ایک جھلک تو حسن یوسف دکھا دے۔ کیا کہا؟ ایک جھلک حسن یوسف دکھا دے۔ زلیخا بول پڑی اگر حسن یوسف دیکھنا ہو تو آج نہیں، آج نہیں، کل آنا، اور خالی ہاتھ مت آنا۔ توجہ چاہوں حضرت، کیا کہا؟ خالی ہاتھ مت آنا۔ عورتیں بول پڑی زلیخا کیا پیسے اور نذرانہ لے کر آؤں؟ نہیں۔ مال و دولت لے کر نہیں، سونا اور چاندی لے کر نہیں۔ زلیخا بولو نہ کیا لے کر آؤں؟ تب زلیخا نے کہا تھا اگر حسن یوسف دیکھنا ہو تو صرف ایک چھری اور ایک لیمبو لے کر آنا۔ سبحان اللہ، ارے بول دو۔ لیکن کیا گزب کی چیز ہے یہ لیمبو بھی حضرت، دروازے پہ لگا دو ایک لیمبو اور ہری مرچ۔ یعنی ہائی ٹیک زمانہ ہونے کے بعد بھی، ہائی ایجوکیٹڈ لوگ رہنے کے بعد بھی کیا اندھ وشواس ہے؟
حیرت تو مجھ کو تب ہوئی جب میں نے ایک ڈاکٹر کے کلینک کے دروازے پہ دیکھا کہ ہری مرچ اور لیمبو ٹنگے ہوا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا تو ڈاکٹر صاحب جب یہ ہری مرچ اور لیمبو ہی سے کام چل جا رہا ہے تو کیا ضرورت ہے آپریشن؟ زلیخا بول پڑی اگر حسن یوسف دیکھنا ہو تو صرف ایک چھری اور ایک لیمبو، صرف ایک چھری اور ایک لیمبو۔ حسن پردے میں ہے، نگاہیں باہر ہیں۔ جمع ہو گئی دوسرے دن مصر کی عورتیں زلیخا کی حویلی کے بعد، عورتیں باہر ہیں، حسن پردے میں ہے۔ زور سے بول دو، آئے زور سے بول دو، نگاہیں باہر ہے، حسن پردے میں ہے۔ اما وہ حسن یوسف ہے جس کو دیکھنے کے لیے دل تڑپ رہا، وہ حسن یوسف ہے جس کو دیکھنے کے لیے آنکھیں بے چین۔ تو ذرا سوچ، اعلی حضرت بھی کوئی ویسے نہیں ہوتا جب حسن پیغمبر کا وظیفہ عشق امام عشق محبت نے شان سے پڑھا، اور جب پڑھا تو کیا کہا؟ اٹھا دو پردہ، بول زور سے، اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں گئے، زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ گویا حسن محبوب کے لیے حسن یوسف کی جھلک، عورتیں باہر ہے، حسن پردے میں ہے، نگاہیں باہر ہے، حسن پردے میں ہے، ہاتھوں میں چھری ہے، حسن پردے میں ہے، ہاتھوں میں لیمبو ہے، حسن پردے میں ہے۔ اعلان ہوتا، دلوں کو تھام لو، نگاہوں کو سنبھال لو، حسن دکھنے والا ہے، باڈی الرٹ، آنکھیں چوکنا، جیسے ہی پردہ کھسکا حسن یوسف دکھا، نگاہیں ٹک گئی، نگاہیں ٹک گئی، چھری چلتے رہی، نگاہیں ٹکی رہی، لیمبو کٹتے رہا، نگاہیں ٹکی رہی، لیمبو کٹ گیا، نگاہیں ٹکی رہی، انگلیاں کٹتے رہی، نگاہیں ٹکی رہی، لہو گرتے رہا، نگاہیں ٹکی رہی، انگلیاں کٹ گئی، نگاہیں ٹکی رہی۔ اب مجھ کو پورے دل کے طاقت کے ساتھ کہنے دو، پوری دنیا کے یہودیوں، کعبے کی کمائی کے شراب پینے والے سعودی گنڈوں، میرے نبی کے دشمنوں، فلسطین کے ان مظلوم مسلمانوں کی گردنیں کاٹ کر میری قوم کے جوانوں کے حوصلے کو تم پست نہیں کر سکتے، غازہ کے ان مسلمانوں کے مکانات کو جلا کر میرے قوم کے جوانوں کے جذبات کو تم کچل نہیں سکتے۔ اما جب حسن یوسف دیکھنے والے کی انگلیاں کٹتے رہی، درد کا احساس نہ ہوا، ہم بھی دیدار محبوب کے لیے اپنی گردنیں کٹاتے رہیں گے، ہمیں بھی کبھی درد کا احساس نہیں ہوگا۔ اللہ آپ کے حوصلے کو سلامت رکھے۔ آمد رسول کے جلسے میں آنے والوں، جلسہ روز سنتے ہو آپ، آج صرف ایک بات بتا دو،
میرے نبی کی کل ظاہری عمر کتنی تھی؟ سبحان اللہ، کتنی؟ اعلان نبوت میرے پیغمبر نے کتنے سال میں کیے؟ سبحان اللہ، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے۔ اعلان نبوت سے پہلے مکہ میں میرے نبی کا ایک بھی دشمن نہیں تھا۔ اٹھا کر دیکھ لو تاریخ اور ہسٹری کی کتاب، میرے نبی کی زندگی ایسی زندگی تھی کہ ابو جہل جیسے کافر نے کہا تھا محمد کی طرح امین کوئی نہیں، ابو لہب جیسے کافر نے کہا تھا محمد کی طرح صادق کوئی نہیں، عتبہ اور شیبہ جیسے کافر نے کہا تھا محمد کی طرح سچا کوئی نہیں۔ لیکن 40 سال کے بعد جب فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر میرے پیغمبر نے اپنے نبوت کا اعلان کیا تھا اور لوگوں سے کہا تھا، او پتھروں کو سجدہ کرنے والوں، پتھروں کے آگے اپنے سر نہ جھکاؤ، ایک خدا کو سجدہ کرو، ایک خدا کو اپنا معبود مانو، ایک خدا کی پرستش کرو، ایک خدا کی عبادت کرو، مجھ کو اللہ کا رسول مان لو۔ وہی مکہ جو میرے نبی کو امین کہتا تھا، وہی مکہ جو میرے نبی کو سچا کہتا تھا، وہی مکہ جو میرے نبی کو صادق کہتا تھا، اعلان نبوت کے بعد وہی میرے نبی کے خون کے پیاسے بن گئے، وہی میرے نبی کے دشمن بن گئے، وہی میرے پیغمبر کے دشمن بن گئے۔ کیا کیا ظلم نہیں ڈھایا میرے پیغمبر پر، راہ میں کانٹے بچھائے گئے، کاندھے پہ اوجڑیاں ڈالی گئی، میرے پیغمبر کو، میرے پیغمبر پر اس قدر ظلم کیا گیا کہ اگر آسمان نے بھی دیکھا تو آسمان نے بھی آنسو بہایا ہے، لیکن واہ میرے مصطفیٰ ظلم پر ظلم سہے، اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، ظلم پر ظلم سہتے رہے، دامن اسلام کو پھیلاتے رہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا تھا پورے کفاروں سے، جب کفاروں نے کہا تھا اے محمد بند کر دو دعوت اسلام کی تبلیغ کو، اے محمد ہمارے خداؤں کو برا بھلا مت کہو، ہمارے معبودوں کی توہین مت کرو، اے محمد اگر تجھے دولت چاہیے تو مکے کی دولت تیرے قدموں پہ ڈال دیں گے، اگر تجھ کا عورت چاہیے تو مکے کے سب سے حسین عورت تیرے قدموں پہ ڈال دیں گے۔ اس وقت نبی رحمت نے فرمایا تھا، او مکے کے قبیلوں کے سرداروں، تو نے محمد کا سستا سودا بہت سستا کر لیا ہے، یاد رکھنا یہ عورت کا چیز ہے، یہ دولت کا چیز ہے، محمد کے ایک ہاتھ میں اگر تم سورج کو لا کر کے رکھ دو اور دوسرے ہاتھ میں چاند کو لا کر رکھ دو، محمد چاند و سورج کو ٹھوکر مار سکتا ہے، خدا کا لایا ہوا دین نہیں چھوڑ سکتا ہے، لایا ہوا خدا کا اسلام نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ ظلم پر ظلم سہے میرے پیغمبر، آج پوری دنیا میں اسلام پھیلا ہے، پوری دنیا میں۔ بارش ہو رہی کیا بابو؟ اچھا ہو رہی بارش؟ تو آپ تو غلام رسول بیٹھے ہو یار، یہ پانی کی کیا حیثیت ہے؟ پانی کو پانی کرنے کا جگر لے کر آپ بیٹھے ہوئے ہو۔ اللہ سلامت رکھے آپ لوگوں کو، اللہ آپ کی اس بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ رات زیادہ ہو چکی، 2:30 بج چکے، ٹائم ہو گیا ہے، صرف چند منٹ سن لو آپ، چند منٹ۔ ابھی حضرت علامہ فیضان الرحمان صاحب بڑا عمدہ خطاب فرمایا، معاشرے میں انقلاب آنا چاہیے۔ ہم ایک طرف تو سرکار کی آمد کا نعرہ بھی لگاتے ہیں، دوسری طرف ہم نے شادیوں کو بہت مہنگا بنا دیا ہے،
جس نبی کی آمد کے صدقے میں عورتوں کو جینے کا کرینہ ملا ہے، جس مصطفیٰ کی آمد کے صدقے میں بیٹیوں کو زندگی جینے کا طریقہ ملا ہے، آج ہم آتنکواد بن کر اسی بیٹیوں کا گلا دبا رہے ہیں۔ کل بھی بیٹیاں گاڑی جا رہی تھی، آج بھی بیٹیاں ماری جا رہی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ کل لوگ بیٹیوں کو منحوس سمجھ کر گاڑ رہے تھے، آج لوگ بیٹیوں کو مجبور سمجھ کر مار رہے ہیں۔ آج جس کے گھر میں 4-5 بیٹیاں ہونا، خدا کی قسم وہ بیٹی باپ چین کی نیند نہیں سو پاتا ہے۔ اس لیے آج میں آپ کے اس آمد رسول کے جلسے سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، آمد رسول کے جلسے میں آنے والوں، میرا پیغمبر تو وہ ہے جس نے لوگوں کو زندگی جینے کا طریقہ بتایا ہے، میرا نبی تو وہ ہے جس نے آدمی کو زندگی گزارنے کا سلیقہ بتایا ہے۔ آج ہم جس نکاح کو میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے آسان کرو، آج ہم نے اسی نکاح کو اتنا مہنگا بنا دیا ہے کہ آج میری قوم کی بیٹیاں خودکشی کرنے پہ مجبور ہے۔ آج میری قوم کی بیٹیاں اپنے آپ کو آگ کے حوالے کرنے پہ مجبور ہیں۔ میں آپ سے کہوں گا ہاتھ جوڑ کر، اللہ نے اگر آپ کو بیٹا دیا ہے اس کو بیچو مت، بلکہ مولا علی کا غلام بنا کر کسی غریب کی بیٹی سے نکاح کرا دے۔ خدا کی قسم اگر تو نے اس پہ عمل کر لیا تو تیری زندگی بھی سنور جائے گی، تیری آخرت بھی سنور جائے گی۔ آج حضرت نے فرمایا کہ شادیوں میں لوگوں کے یہاں ڈی جے بجتا ہے، بینڈ باجا سب بجتا ہے۔ خدا کی قسم کچھ محلے ایسے ہیں جہاں گزرتا ہوں نا تو شادی کی تقریب دیکھنے کے بعد احساس نہیں کر پاتا ہوں کہ یہ ہمارے مسلمان کے گھر کی بارات ہے یا کسی غیر مسلم کے یہاں کی بارات ہے۔ وہ ڈی جے، وہ باجا، وہ ساؤنڈ، اور آج کل باراتی میں لوگ حضرت بوتل بھی لے کے چلنے لگے۔ اچھا ایک بات بتا دو، میں آپ سے پوچھ لوں، اگر آپ کی مسجد میں کوئی شراب پینا چاہے تو آپ پینے دو گے؟ ارے بولو نا، کیوں؟ اس لیے کہ ہم وہاں سجدہ کرتے ہیں، وہ میری عبادت کی جگہ ہے، اور جہاں عبادت کی جگہ ہوگی وہاں نہ ہم شراب پینے کی اجازت دے سکتے ہیں نہ شراب لانے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ تو ذرا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتا، جہاں مصطفیٰ کی سنت ادا ہوتی ہے، نکاح یہ کیا ہے؟ ارے بولو نا، یہ مصطفیٰ کی سنت ہے۔ تو جہاں نکاح کی رسم ادا کی جاتی ہے وہ بھی عبادت کی جگہ بن جاتی ہے۔ تو جب ہم مسجد میں کسی کو نہ شراب پی کر آنے کی اجازت دیتے نہ شراب لے کر اجازت دیتے آنے کی، تو سنت رسول کی محفل میں اگر کوئی شراب پی کر آئے تو ہم اسے بھی وہاں آنے کی اجازت نہیں دے سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اسلام میں شراب حرام، اسلام میں شراب حرام۔ اور ایک بات سن لو نوجوانوں، آمد رسول کے جلسے میں آنے والوں، حسین مجتبیٰ کے بابا حضرت مولا علی فرماتے ہیں، شراب کی ایک بوند، کتنی بوند؟ ایک بوند اگر سمندر میں گر جائے، پھر سمندر سوکھ جائے، اس کے بعد اس میں گھاس جنم لے، اور کوئی کہے علی اس گھاس کو اپنے گھوڑے کو کھلا دو، مولا علی فرماتے علی اس گھاس کو بھی اپنے گھوڑے کو نہیں کھلائے گا۔ اللہ، شراب کی ایک بوند وہ بھی سمندر میں اس پر بھی سوکھ جائے پھر گھاس جنم لے، مولا علی فرماتے علی اس گھاس کو اپنے گھوڑے کو بھی نہیں کھلائے گا۔ تم کیسے علی والے ہو؟
तुम कैसे नबी वाले हो, तुम कैसे हुसैन वाले हो। एक तरफ तो मुंह से शराब की बू भी आती है, दूसरी तरफ आमद रसूल का झंडा भी लेकर चलते हो। मैं कहता हूं छीन लो उसके हाथ से आमद रसूल के नाम का झंडा, जिसके मुंह से शराब की बू आए, इसलिए कि मुस्तफा वाले गुनहगार हो सकते हैं, शराबी नहीं हो सकता है। इसलिए आमद रसूल के जलसे में आने वालों, 12 रबीउल नूर को जब जुलूस लेकर आप अपने गलियों से निकलना, तो इस बात का जरूर ख्याल रखना कि कहीं तुमसे किसी को कोई तकलीफ, तेरी जात से कहीं किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचे। इसलिए कि मेरा नबी तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं, मेरा नबी तो पहुंची हुई तकलीफ को दूर करने के लिए आया है। तुम जब रास्ते से गुजरना तो ये देखना कि कहीं हमारे पीछे एम्बुलेंस तो नहीं है, कहीं प्रशासन की गाड़ियां तो नहीं है, कहीं कोई मरीज अपनी गाड़ी पे लेकर डॉक्टर खाना तो नहीं जा रहा है। खबरदार खबरदार, आप पूरे रास्ते को ब्लॉक करके मत चलना, बल्कि एक साइड में आप जुलूस लेकर के जाना, ताकि जब तेरी नजर अपने तो अपने गैरों की भी जब नजर तुझ पर पड़े तो वो कहने पे मजबूर हो जाए, अरे जब उम्मत इतनी अच्छी है तो इनके नबी कितने अच्छे होंगे। इसलिए मेरे भाई, आप जब रास्ते से गुजरना तो इस बात का ख्याल रखना। शायद आपको पता नहीं, उस जमाने में जब यहूदी गुजरते थे रास्ते पर ना, और जब देखते थे रास्ते में कोई पत्थर, कोई ईंट, कोई कांटा, कोई तकलीफ देने वाली चीज, तो आपस में वो बातें करते, लगता है इस रास्ते से कई रोज से मुसलमान नहीं गुजरा है। अगर मुसलमान, आपस में लोग कहते तुझे कैसे पता, वो बोलते कि अगर इस रास्ते से मुसलमान गुजरे होते ना, तो ये तकलीफ देने वाली चीजें रास्ते में नहीं मिलती, क्योंकि मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि अगर कोई तकलीफ दे चीज रास्ते से हटा दे, ये भी ईमान के हिस्सों में एक हिस्सा है। सुभान अल्लाह। इसलिए बस चलते चलते आखिर में एक बात मैं आपको बता दूं, आप अपने औलादों को पढ़ाओ, बड़ी अच्छी मेहनत है दावत इस्लामी की, अल्लाह कबूल फरमाए। ये खूबसूरत बच्चे सिर पे अमामा बांध कर तजवीद के साथ ये कुरान की तिलावत करते हैं। याद रखना, कभी भी इन बच्चों के मेले कुचले कपड़े देखकर इस एहसास में आप मत पड़ना कि ये गरीब बच्चे हैं, यतीम बच्चे हैं। अरे इनकी शान तो ये है कि जब ये सीने में कुरान लगा कर चलते हैं ना, इनका कदम बाद में जमीन पे पड़ता है, फरिश्ते पहले पर बिछा दिया करते हैं। इसलिए हमेशा इन बच्चों का आप सपोर्ट करना, अपने बच्चों को भी कुरान पढ़ाओ। जब तेरे बच्चे कुरान पढ़ेंगे ना, तब समझेंगे जायज क्या है, नाजायज क्या है। इतनी तालीम दीन के अपने बच्चों को दे दो कि उसे समझ में आ जाए कि हराम क्या है, हलाल क्या है। जब बच्चे तेरे दीन की तालीम हासिल करेंगे, तब समझेंगे माँ का मकाम क्या है, बाप का एहतराम क्या है, भाई के हुकूक क्या है, पड़ोसियों के हुकूक क्या है। आज लोग शिकायत करते इमाम साहब से, हजरत मेरा बच्चा शादी से पहले बहुत अच्छा था, अब हम लोगों की एक भी नहीं सुनता है, हजरत तावीज दे दीजिए। खुदा की कसम, अगर तेरे बच्चे के सीने में कुरान होगा, अगर तेरे बच्चे के सीने में इल्म दीन की तालीम होगी, तो वो बेटा कभी भी अपने माँ बाप का नाफरमान नहीं बनता है। वो बेटा कभी भी अपने माँ बाप के गद्दार नहीं बनता है। वो बेटा हमेशा अपने माँ बाप का वफादार बनता हुआ नजर आता है। इसलिए जायज कमाई से अपनी औलादों की परवरिश करो, मदरसे में ले जाकर मकतब में बैठा कर कुरान की तालीम दो। इंशाअल्लाह अगर आपने अपने औलादों को पढ़ा दिया तो
آپ کے یہی بچے اس ملک کا ایک انقلاب پیدا کرے گا. اس ملک میں آپ کے یہی بچے مستقبل ہوں گے اس ملک کی. اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے میرے مالک سننے سے زیادہ ہمیں اچھی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور جن جن لوگوں نے آمد رسول کے حوالے سے جلسے کا انعقاد کیا ہے، دامے درہمے سخنے قدمے، جن جن لوگوں نے حصہ لیا ہے، پروردگار اس کی زندگی کو بھی سنوار دی، آخرت کو بھی سنوار دی. زندگی صحبت یار باقی. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.